ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام کی تاریخ جن آبدار موتیوں سے پر ہے، یہ ہماری نوجوان نسل کے لیے بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی اس مقدس تاریخ اور ہسٹری کو چھوڑ کر کے آج دنیا کی اندھیریوں کے اندر بھٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ رب قدیر نے اسلام کو ایسے تابناک موتی عطا فرمائے کہ ان میں سے بندہ کسی بھی ایک کے نقش قدم پہ چلے تو اس کی زندگیوں کے اندر بہار آ جائے۔ اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری نوجوان نسل اپنے بزرگوں کی روایات سے کٹ کر کے آج الگ ہی ڈھنگ سے زندگی گزار رہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آج کی اس محفل میں اسلامی ہسٹری اور اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں یہ ولولہ پیدا ہو کہ وہ اپنے اسلاف کی روایتوں سے جڑنے کی کوشش کریں۔ آپ تاریخ اسلام کا 6 صدی کا دور مطالعہ کریں۔ 6 صدی ہجری میں جب خلافت عباسیہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی تھی، زوال پذیر ہو رہی تھی، اور سلاطین سلجوقیہ آپس کے اندر لڑائی کی وجہ سے دن بدن پسپائی کی طرف جا رہے تھے، اس دور کے اندر پادریوں اور پوپ کی طرف سے اسلام اور مسلمین کے خلاف زہریلی تقریریں کر کے ایک بہت بڑا ایک ہوا کھڑا کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کے خلاف جھوٹی مظالم کی داستانیں گھڑی گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہوا، تب سے 6 صدی ہجری تک یہ مسلمانوں کے پاس میں رہا۔ تو جب 6 صدی میں مسلمان خلافت عباسیہ زوال پذیر ہوئی، سلجوقی سلاطین بہم دست بگریباں ہوئے، تو پھر صلیبیوں نے، پوپ وغیرہ نے تقریروں کے ذریعے پوری دنیا کے عیسائیوں میں آگ لگائی، اور پھر جرمن، فرانس، اٹلی، انگلینڈ اور بے شمار یورپی ممالک کا ایک بڑا لاکھوں کا 13 لاکھ کا جتھا اسلامی ممالک کے اوپر حملہ آور ہوا تھا۔ وہ ایک بڑی خون چکاں اور بڑی جو ہے وہ دردناک تاریخ ہے۔ جو بھی آج اس کو پڑھتا ہے تو اس کی آنکھوں کے اندر بے ساختہ آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ 1099 عیسوی کی وہ تاریخ آپ پڑھ کر کے دیکھیں، وہ پورا کا پورا جتھا جب اسلامی ممالک کے اوپر حملہ آور ہوا اور یکے بعد دیگرے مسلمان ممالک ان کے قبضے میں جاتے رہے، ایک کے بعد ایک کرتے ہوئے جب اسلامی ممالک پر انہوں نے فتح پائی، اور آخر وہ دن بھی آیا جب 1099 کے اندر 90 یا 91 سال کے بعد میں صلیبیوں نے بیت المقدس اور فلسطین پہ قبضہ کیا۔ وہ تاریخ مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں بلکہ خود انگریزوں اور یورپ اور عیسائیوں اور صلیبیوں کی تاریخ میں آپ پڑھ کے دیکھیں، وہ جب داخل ہوئے تھے بیت المقدس کے اندر، الاقصی کے اندر، تو اس وقت انہوں نے کیا 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 تھا وہ خود لکھتے ہیں
1 लाख मुसलमानों को कत्ल किया गया और अल अक्सा के अंदर 70,000 मुसलमानों को शहीद किया गया। बच्चों को पकड़ पकड़ करके दीवारों से मार करके हिलाक किया गया, किलों की छतों से बच्चों को फेंक करके शहीद किया गया। और उसकी जो तारीख उन्होंने लिखी है, कई कई हफ्तों तक उस अल अक्सा बैतुल मुक़द्दस के अंदर मुसलमानों के कत्ल आम का सिलसिला जारी रहा। और फिर यहाँ तक कि एक मौर्रिख ने, जो एक इस सलीबी कमांडर ने अपने एक दस्तावेज़ में ये बात लिखी है, उन ईसाइयों को खबर देने के लिए कि लोगों, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि हमारी फ़ौज जब बैतुल मुक़द्दस अल अक्सा में दाखिल हुई तो हमने क्या किया, वो पूरी बातें मैं तुमको नहीं बता सकता, बस सिर्फ इतना बता देता हूँ। हम लोग जब माबदे सुलेमानी के अंदर दाखिल हुए तो माबदे सुलेमानी के अंदर हमारे घुटने तक मुसलमानों का खून बह रहा था। वो एक ऐसी दर्दनाक तारीख है। और फिर उसके बाद में 40 साल तक मुसलमानों के अंदर जुमूद रहा, बड़ा सुकून और बड़ा जो है वो सुकूत तारी रहा। अल्लाह रब्बे कदीर ने 40 साल के बाद में एक मर्द हक को, मर्द मुजाहिद को, जिसका नाम इमादुद्दीन जंगी तारीख में आता है, उसको अल्लाह रब्बे कदीर ने उसको हौसला दिया और फिर वो अपने दरबार में मौजूद है। एक नौजवान उसके दरबार में आता है और आकर के कहता है कि अर्रिया के इलाके पर ईसाइयों का कब्जा हुआ है, मुसलमानों को बेदरीग कत्ल किया गया। और उन्होंने जो मजालिम किए थे, वो नौजवान इमादुद्दीन जंगी को पूरी दास्तान सुनाता है। तो इमादुद्दीन जंगी ने अपने कमांडोज को जमा करके ये कहा था कि कल जोहर के वक्त में मेरी तलवार अर्रिया में होगी, कौन मेरा साथ देगा? कोई नहीं बोला कि ये कैसे हो सकता है, 90 मील के फासले पर हम कल कैसे पहुंच सकते? एक नौजवान खड़ा हुआ और खड़ा होकर के कहता है कि सुल्तान, कल जोहर के वक्त अर्रिया में जब आप जाएंगे तो मैं आपका साथ दूंगा। लोग कहने लगे, बच्चे हैं, जाकर के खेल करो, तुम्हारा ये काम नहीं है जंग करना। तो सुल्तान इमादुद्दीन जंगी ने कहा था कि ये बच्चा जरूर मेरा साथ देगा। दूसरे दिन जोहर के वक्त में अर्रिया में जब इमादुद्दीन जंगी का लश्कर पहुंचा, ईसाइयों के साथ में घमासान की जब जंग हुई, उस जंग के अंदर ईसाइयों का बादशाह इमादुद्दीन जंगी के मुकाबले के अंदर जब आया, वो पूरा का पूरा लोहे से डूबा हुआ था। सुल्तान ने वार किया तो बचा गया, लेकिन जब सुल्तान को कत्ल करने के लिए वो आगे बढ़ा, वही नौजवान आया और उस बादशाह के 2 टुकड़े कर दिए। और अल्लाह रब्बे कदीर ने मुसलमानों को फतेह अता फरमाई उस जंग में। ये पहला मौका था 40 साल के बाद में जब मुसलमानों को दोबारा ईसाइयों पर फतेह मिली थी। और उस नौजवान का नाम तारीख के अंदर आज भी महफूज है। दुनिया आज उसे सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से जानती है। हजरात मुकर्रम, ये तारीख का वो एक ऐसा बाब है जो हमारी नौजवान नस्लों की निगाहों से बिल्कुल ओझल हो चुका है, लेकिन कुदरत ने इतना मौका नहीं दिया इमादुद्दीन जंगी को कि वो ज़्यादा दिन तक उन सलीबियों का मुकाबला करता। एक गुलाम ने इमादुद्दीन को शहीद कर दिया। लेकिन जो लोग दुनिया से जाते हैं, अपने पीछे बड़ा जानशीन छोड़ के जाते हैं, वो दुनिया से तो चले जाते हैं लेकिन वो मरते नहीं हैं, वो अपने जानशीन की शक्ल के अंदर जिंदा रहते हैं। उन्होंने अपना जानशीन जिनको छोड़ा था, तारीख उसे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के नाम से जानती है। हजरत मुकर्रम सुल्तान नूरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब बागडोर संभाली तो फिर उसके बाद में दोबारा इस्लाम की बहार आई। यके बाद दीगरे बेशुमार इलाके मुसलमानों के कब्जे में आने लगे और फिर वो मौका भी आया, जर्मन, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड और बेशुमार यूरोप की फौजों को सुल्तान नूरुद्दीन ने शिकस्त दी। और उसके बाद में इस सलीबी जंग के अंदर मुसलमानों का ऐसा बोलबाला हुआ। लेकिन जब सुल्तान की जो तमन्ना थी कि मैं बैतुल मुक़द्दस को फतेह करूं, उसके लिए उसने बेहतरीन एक मिंबर बनवाया था कि जब बैतुल मुक़द्दस फतेह होगा तो वहां पे ये मिंबर रखा जाएगा। लेकिन वो कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक किले के अंदर, एक छोटे से खेमे के अंदर सुल्तान मसरूफ इबादत थे, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे थे सुल्तान नूरुद्दीन। तभी मौत के फरिश्ते ने दस्तक दी और ये सुल्तान अपना मकसद पूरा किए बगैर दुनिया से कूच कर गए। लेकिन जाते जाते ये भी अपना बड़ा जानशीन छोड़ करके गए, जिन्हें दुनिया सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से जानती है। सुल्तान की तारीख आप पढ़ें
تقریت کے قلعے کے اندر سلطان ایوبی کی پیدائش ہوئی۔ بچپن ہی سے ان کے دل و دماغ کے اندر یہ خیال تھا مجھے بہترین عالم بننا ہے۔ چھوٹی سی عمر کے اندر قرآن پاک حفظ کیا، بہترین عالم بنے۔ سلطان نور الدین نے خود ان کی بہترین تربیت فرمائی۔ اللہ رب قدیر نے سنت مصطفیٰ، قرآن مقدس اور اسلام کی محبت ان کے دل کے اندر ایسے کوٹ کوٹ کے بری تھی۔ جب 10 سال کے تھے سلطان ایوبی، ان کے باپ نجم الدین انہیں لے کر کے سیدنا غوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے، کہ حضور دعا فرما دیں۔ سرکار غوث پاک نے دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا یہ نوجوان تاریخ کی ایک بڑی شخصیت بنے گا، اللہ رب قدیر اس کے ہاتھوں پر مسلمانوں کو ایک بہت بڑی فتح عطا فرمائے گا۔ ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی نور الدین کے زمانے ہی میں مصر کے اندر حاکم بن کر کے آئے، لیکن جب سلطان نور الدین کا انتقال ہوا تو اس کے بعد میں پورے علاقے کے حاکم سلطان صلاح الدین ایوبی بنا دیے گئے۔ وہ کیسا دور تھا؟ وہ پورا دور تو مختصر سے وقت میں آپ کی نگاہوں کے سامنے نہیں رکھا جا سکتا، خلاصہ اس کا یہی ہے۔ مصر میں جب سلطان ایوبی نے باغ ڈور سنبھالی ہے، مصر کے نوجوان شراب میں ڈوبے ہوئے تھے، عورت میں ڈوبے ہوئے تھے، دنیا کے نشے میں غرق تھے، جگہ جگہ عیاشیوں کے اڈے قائم تھے۔ سلطان نے اس منظر کو بھی دیکھا اور دوسری طرف شیعت، رافضیت، باطنیت اور اسماعیلیت، ان گمراہ فرقوں کا پورا دبدبہ مصر، عراق اور شام کے اندر تھا۔ یہ دونوں فتنے سلطان صلاح الدین نے اپنی نگاہوں کے سامنے جب ملاحظہ کیے، اس کے بعد میں رفتہ رفتہ جب سلطان نے کام کرنا شروع کیا، اللہ رب قدیر نے بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کے ساتھ شام کا علاقہ فتح کیا، اردن کا علاقہ فتح کیا، عراق کا علاقہ فتح کیا، دمشق کا علاقہ فتح کیا، حمص کو فتح کیا اور بے شمار لبنان وغیرہ ان تمام علاقوں کو فتح کیا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب اللہ نے اس مرد مجاہد کو فلسطین پر فتح عطا فرمائی اور فاتح بیت المقدس بننے کا شرف اس نوجوان کی قسمت کے اندر لکھ دیا گیا۔ آپ تاریخ کے ابواب الٹیں اور الٹ کر کے آپ دیکھیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کی جو تاریخ ہے آج کے نوجوانوں کے لیے بہترین وہ ایک رہبر ہے اور بہترین آئیڈیل ہے۔ ہمارا نوجوان اگر وہ تاریخ پڑھے تو اس کی آنکھیں کھل جائیں۔ حضرات مکرم جب مصر کی سرزمین پر سلطان نے بیت المقدس کو فتح کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا تو اس وقت صلیبیوں اور عیسائیوں نے دو طرفہ کام کیا تھا۔ ایک طرف اپنی نوجوان لڑکیوں اور شراب کے ذریعے مسلمانوں کو بہکانے کے اور مسلمانوں کو ورغلانے کا کام کیا، اور دوسری طرف گمراہ فرقوں کے ذریعے اس ماحول کے اندر کام کر کے مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اسی لیے ایک موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا مجھے 1,00,000 عیسائیوں اور ان کی تلواروں سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا ان 1,000 مسلمانوں سے خطرہ ہے جو 1,000 نوجوان شراب کے پیالے میں ڈوب چکے ہیں۔ سلطان کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کیونکہ انہوں نے بڑی کوشش کی، کئی مرتبہ اپنی حسین و جمیل لڑکیوں کو سلطان کے خیمے میں بھیجا، شراب پلانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان کو ایسا اعلیٰ کردار دیا تھا، سلطان نہ تو کبھی شراب کی طرف مائل ہوئے اور نہ کسی حسین و جمیل عورت کی طرف مائل ہوئے۔ اگر کوئی مظلوم بن کر کے آپ کے خلاف کام کرنے کے لیے کوئی حسینہ آپ کے خیمے میں بھی آئی نا تو سلطان نے پہلے نگاہیں جھکا کر کے اسے چادر دے کر کے کہا کہ پہلے چادر اپنے سر کے اوپر رکھو۔ بڑے سے بڑے مضبوط اعصاب والا بندہ بھی حسن کو دیکھ کر اور نشے کو دیکھ کر کے پگھل جاتا ہے۔ سلطان نے بتایا جو قومیں شراب کے نشے میں ڈوب جاتی ہے، جو شباب کے نشے میں ڈوب جاتی ہے، اس دنیا کے اندر ان کی تاریخ باقی نہیں رہتی ہے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظریں یہ دیکھ رہی تھی کہ جب تک امت مسلمہ کو اس جوانی اور شراب کے نشے سے نہیں نکالا جائے گا اس وقت تک امت کبھی بھی بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتی ہے۔ اور پھر سلطان نے اس پر جو کام کیا نا واقعی وہ سلطان کا حصہ تھا۔ اور دوسری طرف سلطان نے دیکھا گمراہ علماء کی ایک ٹیم ہے، وہ مسجدوں کے اندر محراب و منبر کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہی۔ کئی بار تاریخ پڑھیں آپ دیکھیں سلطان کو جب پتہ چلتا
وہ خود ایک عام آدمی کا لباس پہن کر کے تقریر سننے چلے جاتے اور اس کی تقریر سنتے اور تقریر کے بعد اس کو ملتے اور اس سے پھر بات چیت کرتے، پتہ چلتا کہ اسے عیسائیوں نے عالم کے لبادے میں بھیجا ہے تاکہ لوگوں کے اندر انتشار پیدا کرے۔ کتنے ایسے علماء کو سلطان نے گرفتار کیا۔ حضرات مکرم، یہ بات میں آپ کو اس سے پہلے بھی بتا چکا، ہندوستان کی سرزمین پر آپ دیکھ لیں، خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے دور پر آپ عرب کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، امت میں انتشار پیدا کرنے کے لیے جہاں نوجوانوں کو شراب اور شباب میں ڈبویا گیا، وہیں پر امت میں فرقے پیدا کر کے گمراہوں کے ذریعے امت کو تباہ کیا گیا۔ 1857 کی تاریخ کے اندر وہابیت اور دیوبندیت کا فتنہ ہندوستان کی تازہ مثال ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا، وائٹ ہاؤس میں 1857 میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی طے ہوا تھا مسلمانوں میں فرقہ بندی پیدا کی جائے۔ اور حضرات مکرم، امت کو جتنا نقصان ان گمراہ فرقوں سے ہوتا ہے اتنا نقصان کبھی بھی کافر اور کسی دشمن سے نہیں ہوا کرتا ہے۔ آج ہماری صفوں کے اندر جو یہ گمراہ فرقے انتشار پیدا کر رہے ہیں، اسی وجہ سے آج ہم لوگ ذلت و رسوائی کا شکار ہیں۔ آج بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ایسے مشکل ترین حالات میں آج امت کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو زمانہ ہے نا، اتنا خطرناک دور آج کا دور نہیں ہے۔ پوری دنیا کا کفر اسلام کے خلاف اکٹھا تھا۔ سلطان نے یہ نہیں کہا کہ آج اتحاد کی ضرورت ہے، آج ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی ضرورت ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جہاں پر یہ کارنامہ ہے کہ بیت المقدس کو فتح کیا، وہیں پر ایک بڑا کارنامہ یہ ہے اس زمانے کے باطنی اسماعیلی اور رافضی فتنے کے خلاف جم کر کے آپ نے کام کیا۔ ان سارے گمراہ فرقوں کو مٹا کر کے مصر اور عراق کی سرزمین کو آپ نے گمراہوں سے پاک کیا۔ سلطان کو پتا تھا میں چاہے جتنی بھی جنگیں لڑ لوں، جب تک یہ گمراہ فرقے میرے درمیان موجود ہیں کبھی بھی امت کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ آج خود ہمارے اندر آپ دیکھ لیں، میں جگہ جگہ جاتا ہوں، ایسی مثالیں خود میرے سامنے آتی ہے۔ آج وہابیہ، دیابنا وغیرہ سنیوں کے اندر گھس کر کے کیسے ہمیں کمزور کر رہے ہیں۔ ابھی پچھلے جمعہ کو ایک مقام پہ میں تقریر کرنے گیا، بمبئی کی سرزمین پر، لوگ بتا رہے تھے چند سالوں میں بڑی بڑی سنیوں کی 6 مسجدوں پر دیوبندیوں نے قبضہ کر لیا۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ سنیوں میں گھس جاتے ہیں، سنیوں کو آپس کے اندر دوست بناتے ہیں۔ اور کتنے بمبئی کے وہ علاقے ہیں جہاں پر آپ گھوم کر کے دیکھیں کہ جب کوئی علاقہ ڈیولپ ہوتا ہے تو سنیوں سے یہ رابطے قائم کرتے ہیں، ان سے محبت بڑھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں بلڈروں سے مل کر کے وہ اپنی مسجد قائم کر کے اس علاقے کے اندر گمراہیت پھیلاتے ہیں۔ اور ہمارا سنی مسلمان سمجھتا ہے دنیا کے 2 ٹکے کا فائدہ ہو جائے، چاہے آخرت برباد ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے جہنم کے اندر جلا دیے جائیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دنیا کے چند ٹکوں کے فائدے کے لیے بد مذہبوں سے میل جول رکھنا، بد مذہبوں سے محبت کرنا، ان پر اعتماد کرنا، میں کہتا ہوں جو اللہ اس کے رسول کا نہ ہوا وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی کر چکا وہ ہمارا وفادار کیسا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے قونین کے دولہ نے بہت پہلے بتا دیا، ان بد مذہبوں سے خود بھی دور رہنا، ان کو اپنے سے دور رکھنا، ان کو کبھی سلام مت کرنا۔ جس نے اس پر عمل کیا دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے، اور جو چند دنیا کے ٹکوں کے بدلے میں ان کے ساتھ میں مل کر کے سانٹ گانٹ کریں، ان سے محبتیں بڑھائیں، ان سے تعلقات قائم کریں کہ مجھے یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا، دنیا کی جب آنکھیں بند ہوں گی نا تب پتہ چلے گا کچھ نہ ملا، اگر ملا تو جہنم کا راستہ ملا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھ لیا تھا تو ان گمراہ فرقوں کا ڈٹ کے رد کیا۔ اس کے بعد کی آپ تاریخ پڑھیں، حتین کی سرزمین پر اٹلی، فرانس، جرمن اور انگلینڈ کی ساری فوجیں جب سلطان کے مقابلے میں آئی تھی، وہ ایک ایسی صلیبی جنگ تھی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس جنگ کے اندر کیسی فتح پائی؟ سلطان کو پتا چلا تھا کہ گائی بادشاہ اور کرک کا حاکم ریجینالڈ یہ مسلمانوں کے خلاف بار بار معاہدہ توڑ کر حاجیوں کے قافلے پہ بھی حملہ کر چکے، مکہ اور مدینہ پہ حملے کی تیاری بھی کر چکے۔ سلطان نے قسم کھائی تھی جب تک ان گستاخوں کو میں قتل نہ کروں گا اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گا۔ پھر حتین کی جنگ ہوئی، اس کے اندر لاکھوں کی فوج سلطان کے مقابلے میں آئی، اللہ رب قدیر نے سلطان ایوبی کو فتح عطا فرمائی۔ قیدی بادشاہ، گائی بادشاہ اور ریجینالڈ کرک کا حاکم سب سلطان کے خیمے میں قیدی بنا کر کے لائے گئے۔ بادشاہ گائی کو تو سلطان نے
پانی کا پیالہ دیا، کہا ہم جس کو پانی دیتے ہیں اس کو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ جب ریجی نارڈ کی طرف پانی بڑھایا گیا، سلطان نے منع کر دیا، کہا اسے میں قتل کرنے کے لیے 2 مرتبہ قسم کھا چکا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے جو ہے مکہ اور مدینہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا، تب میں نے قسم کھائی تھی اسے میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ دوسری بار حاجیوں کے قافلے پہ جب اس نے حملہ کیا تو اس وقت کہا تھا کہ اپنے نبی کو بلاؤ، تمہارے نبی تمہاری مدد کے لیے کیوں نہیں آتے؟ تو اس وقت میں نے قسم کھائی تھی میں اپنے ہاتھوں سے اس گستاخ رسول کو قتل کروں گا۔ اس کے بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا آج اللہ کے رسول نے مجھے انتقام لینے کے لیے بھیج دیا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس بدبخت کا قتل کیا۔ اللہ رب قدیر نے ایسی عظیم فتح سلطان کو عطا فرمائی۔ اب اس فتح کے بعد میں پوری دنیا میں مسلمانوں کی ایک دوبارہ دھاک قائم ہو گئی، ایک کے بعد ایک کئی علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آنے لگے، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوجیں بیت المقدس فلسطین کی طرف بڑھنے لگی۔ اس دور کے اندر سلطان نے اپنے کمانڈوز کے سامنے ایک تقریر کرتے ہوئے کہا تھا یہ مسجد اقصی وہ مقام ہے جہاں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے، یہی وہ جگہ ہے جہاں شب معراج میں میرے آقا نے نبیوں کی امامت فرمائی تھی، یہی وہ جگہ ہے جس کو مسلمانوں کے قبلہ اول ہونے کا شرف حاصل ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر انبیاء کرام کی جو ہے وہ مقدس مزارات موجود ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی اور بیت المقدس کی عظمتوں کو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے اجاگر کر کے باضابطہ طور پر اس عظیم فتح کی طرف قدم بڑھایا۔ تاریخ آپ پڑھ کے دیکھیں، سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سارا کام جو انجام دیا صرف اپنے بلبوتے پہ نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے سہارے۔ قرآن سے اتنا پیار تھا، جب جنگ کے دوران جب برجوں پہ پہرا دیتے تھے تو سلطان پہرا دیتے 2 3 4 پارہ حافظوں سے سنا کرتے تھے، اور باقاعدہ جب جنگ ہوتی تو جنگ کے دوران اللہ کے رسول کی حدیثیں سنا کرتے۔ ایک بار جنگ ہو رہی ہے، صفیں لگی ہیں، کسی نے کہا سرکار آپ نے کبھی حدیث پاک کو جنگ کے دوران نہیں سنا؟ تو جنگ کی صفیں لگی ہیں، مقابلہ چل رہا ہے، سلطان نے کہا مجھے میرے آقا کی حدیث سنائی جائے۔ اللہ کے رسول سے اتنا پیار، حاکم مدینہ نے ایک تحفہ بھیجا سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس، لکھا تھا اتنا قیمتی تحفہ آج تک کسی کو نہیں دیا گیا۔ جب اس کو کھولا تو اس کے اندر ایک کھجور کی چھال کا پنکا تھا۔ سلطان نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس پہ لکھا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے جو ملا ہوا کھجور کا درخت ہے، اسی درخت کے پتوں سے یہ پنکھا بنایا گیا۔ سلطان نے جب دیکھا نا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، چوم لیا اور سر پہ رکھ کے کہا کہ آج تک ایسا تحفہ واقعی مجھے کسی نے نہیں دیا ہے۔ اللہ کے رسول سے ایسا پیار، خود سلطان صلاح الدین ایوبی کے جو بینئی ہیں شاہ اربل ابو مظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے آقا علیہ السلام کا جب میلاد مناتے تھے نا تو میلاد کے دن 5000 بھنے ہوئے بکرے تیار کراتے، 10,000 مرغوں کو ذبح کرواتے، 30,000 باضابطہ طور پر بڑے بڑے جو ہے وہ مٹھائیوں کے تھال لائے جاتے، اور 1 لاکھ دودھ کے پیالوں کو رکھا جاتا، پھر میرے آقا کا میلاد پڑھا جاتا۔ یہ عاشق رسول کی جماعت تھی۔ سلطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عشق رسول عطا فرمایا تھا کہ میرے آقا کا جب نام سنتے تھے نا تو جھوم جاتے تھے، انہیں پتا تھا کہ جو کچھ ملا ہے کونین کے دولہا کے صدقے میں ملا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گمراہوں کے خلاف ہر وقت ننگی تلوار رہا کرتے تھے اور گمراہوں کا ڈٹ کر کے رد کیا کرتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بیت المقدس کی طرف بڑھے، اللہ رب قدیر نے ان کی ہر مقام پر مدد فرمائی۔ یہ رجب کی 15 تاریخ تھی، ادھر ایک ایسی جنگ تھی جس کے اندر پورا یورپ ابل پڑا تھا، وہ ایک مذہبی جنگ سمجھ کر کے سلطان کے مقابلے میں آئے تھے، کئی دنوں تک جنگ چلتی رہی، آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی فتح عطا فرمائی۔ 27 رجب کو مسلمانوں کی فوج بیت المقدس مسجد اقصی میں داخل ہوئی۔ آج کا دن وہی دن تھا جس دن میرے آقا کو معراج ہوئی تھی، اور آج کے دن سلطان صلاح الدین ایوبی اسی مسجد اقصی کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ سلطان نور الدین نے جو منبر بنایا تھا
وہ اپنی تمنا لے کے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، وہی ممبر لایا گیا اور اس ممبر کو رکھا گیا مسجد اقصیٰ میں، اور پھر جمعہ کی وہ نماز ہوئی، کفر کے نشانات کو مٹایا گیا، اسلام کی بہار آئی۔ 91 سال کے بعد میں دوبارہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں کے اندر آیا۔ میں نے بتایا تھا 90 سال پہلے عیسائیوں نے جب فتح کیا تھا، لاکھوں مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی تھی، بچوں عورتوں کو شہید کیا تھا، اور گھٹنوں تک خون مسلمانوں کا کئی دن تک بہتا رہا، لیکن جب سلطان نے فتح کیا نا، وہ صرف چند جو ہے وہ جزیے کے پیسوں کے بدلے سب کو چھوڑ دیا۔ ملکہ سے کہا جتنا مال لے جانا ہے تم لے جا سکتی ہو، بڑے بڑے کمانڈوز کو چھوڑ دیا، جو بھی آپ کی بارگاہ میں آتا اسے معاف کر دیتے، نہ تو کسی کو قتل کیا نہ کسی پر ظلم کیا۔ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بڑے ہونے کے لیے اگر اور کوئی خوبی نہ ہو تو یہی خوبی کافی ہے کہ اللہ نے دشمنوں کے بارے میں بھی اس کے دل کے اندر ایسا رحم عطا فرمایا تھا۔ ایک مورخ نے تو یہاں تک لکھا 90 سال پہلے اسی سرزمین پر مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے مظالم، اور آج 90 سال کے بعد میں مسلمانوں کا رحم و کرم دیکھ کر کے دل یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے اس سلطان کو بڑا عظیم سلطان بنایا ہے۔ ایک بہت بڑا انگریز مورخ دانتے لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ مجھے اپنے انسان ہونے پر فخر ہے کیونکہ اللہ نے انسانوں کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرمایا ہے۔ بتاؤ غیر بھی فخر کریں جس کی ذات کے اوپر، لیکن حضرات مکرم سلطان جب پہنچے تھے اندر بیت المقدس میں کیسی کیفیت ہوگی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ آج وہ وقت یاد کر رہے ہیں کہ 90 سال تک کفر کے اندر بیت المقدس ڈوبا ہوا تھا، لیکن یہ ایک بڑا اہم مرحلہ تھا۔ پوری دنیا کی عیسائی طاقتیں ابل پڑی کہ اب بیت المقدس کو آزاد کرانا ہے، لاکھوں کی فوج نے محاصرہ کر لیا بیت المقدس کا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب یہ پتا چلا، بحری بیڑا یہ مسلمانوں کے لشکر کی طرف بڑا، رات کا وقت ہے، سلطان اپنے حجرے کے اندر رو رو کر کے دعا کر رہے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ صبح کا وقت ہوا، جب باہر نکلے ایک بزرگ اللہ کے ولی کھڑے تھے، کہا صلاح الدین تمہیں مبارک ہو، رات میں تمہاری آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں نے ان عیسائیوں کے بیڑے کو سمندر کے اندر غرق کر دیا ہے۔ اور ایک راوی کا تو بیان ہے، ایک بار لاکھوں کی فوج جب بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے حملہ آور ہوئی، ایسا لگتا تھا اب بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ سلطان رات کا وقت ہے، رو رہے تھے، تو راوی کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ رونا بند کریں، کل جمعہ کا دن ہے، بیت المقدس میں جائیں، میرے آقا کو جہاں پہ معراج ہوئی تھی وہاں پہ جا کے آپ دعا کریں۔ دوسرا دن ہوا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، میرے آقا علیہ السلام کے معراج کی جگہ گئے، اور پھر رو رو کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا تیرا آسرا ہے، تیرے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، تو ہی حامی و ناصر ہے۔ اور پھر ان آنسوؤں کے سانچے میں جب دعائیں ڈھلنے لگی تو اجابت سے بھی ٹکرانے لگی۔ اب سلطان جب جنگ کے میدان میں اترے ہیں نا، عالم یہ راوی بیان کرتا ہے پورا دن گزر جاتا تھا، سلطان کچھ نہیں کھاتے تھے، جب طبیب کہتا تھا تو 2 لقمے منہ میں ڈال لیتے تھے۔ ایک عجیب کیفیت طاری تھی اسلام کے نام پر مر مٹنے کی، اور راوی نے تو یہاں تک لکھا جمعہ سے لے کے اتوار تک 3 دن گزر گئے، سلطان نے ایک لقمہ بھی اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارا۔ ایک کیفیت طاری ہے کہ اسلام کے اس مقدس قلعے کی حفاظت کرنا ہے، اللہ رب قدیر کی بارگاہ کے اندر اگر خود کی قربانی پیش کرنا پڑے تو مجھے یہ تو گوارا ہے۔ اور پھر وہ دعائیں قبول ہوئیں، باب اجابت سے ٹکرائی، اللہ رب قدیر نے پھر وہ موقع عطا فرمایا۔ ساری 5 سال کی جنگ کے بعد ساری لاکھوں کی فوج چھٹ گئی اور صلح پہ معاہدہ ختم ہوا۔ سلطان نور الدین جنگی نے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرات مکرم، یہ وہ تاریخ کے وہ کمانڈوز ہیں جن پر آج بھی اسلامی تاریخ ناز کرتی ہے۔ بتاؤ اتنا بڑا بادشاہ جس نے کئی ملک فتح کیے، وہ دل کہتا تھا میں حج کے لیے جاؤں، لیکن کہتے ہیں ساری زندگی میرے پاس میں کبھی اتنا پیسہ نہیں ہو پایا کہ میں حج کر سکوں، کبھی اتنا پیسہ جمع نہیں ہوا۔ اور نماز کا اہتمام کا تو عالم یہ تھا، جب اتنی زیادہ پھوڑوں کی شدت کی وجہ سے درد ہوتا تھا زمین پہ لیٹ کر کے کھانا کھاتے تھے، لیکن جب دشمن کا حملہ ہوتا تھا گھوڑے پر بیٹھ کر کے مقابلہ کرتے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ کو تکلیف، آپ آرام کریں۔ کہا جب میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہوں میرے پھوڑوں کا درد مجھے بالکل محسوس نہیں ہوتا ہے، اور ایک ایسی کیفیت مجھ پہ طاری ہو جاتی ہے کہ اسلام کے نام پر میں اپنے آپ کو قربان کر دوں۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ اتنا پیسہ کبھی آپ کے پاس نہیں ہوا
کہ آپ زکوٰۃ ادا کر سکیں، ایک عالم کو ہمیشہ اپنے پاس میں رکھتے، وہ عالم آپ کو ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتا، عین جنگ کے موقع پر بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے، اور قرآن سے تو اتنا پیار تھا، قرآن جب سنتے تھے تو خوب رویا کرتے۔ بتاؤ جب معمولی مشکل آ جاتی ہے تو ہم قرآن کو ترک کر دیتے ہیں، وہ جنگ کے دوران جب تلواریں چل رہی ہوتی تھی اس وقت بھی قرآن پڑھا کرتے اور قرآن سنا کرتے۔ آج ہمارا وہ نوجوان جو کہتا ہے حالات خراب ہیں، ان کو پہلے اپنے حال کو دیکھنا چاہیے کہ ماہ رمضان میں تراویح کے اندر جب قرآن سننے کا موقع آتا ہے تو ہمارا نوجوان پوچھتا ہے سب سے پہلے جماعت کہاں ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے جلدی سے ختم کر کے باہر آ جاؤں۔ جب جوانوں کا یہ عالم ہو جائے تو کیسے اللہ تعالیٰ ہماری تقدیروں کو جو ہے وہ اچھا فرمائے گا۔ حضرات مکرم وہ جنگ کے میدان میں قرآن سنتے تھے تو غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کا سامان پیدا فرماتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو جب ان ظالموں کے پنجوں سے آزادی دلائی، اب اس کے بعد میں مسلسل جنگ کرتے کرتے سلطان جب بیمار ہوئے، 3 دن ہو گئے، کبھی ہوش آتا ہے کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، آخر جو ہے وہ ابو جعفر نے قرآن کی آیت کریمہ پڑھی، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ سلطان نے آنکھیں کھول دی اور لبوں پہ ایک مسکراہٹ آئی، اور پھر مسکراتے ہوئے ایسے جہاں آفری کے سپرد کی کہ تاریخ کے اندر مورخ لکھتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق، عثمان غنی، مولا علی، حضرت عمر فاروق، ان خلفائے راشدین کے وصال کے بعد میں اگر مسلمانوں کو صدمہ ہوا تھا کسی کے انتقال کا تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے انتقال کا صدمہ ہوا تھا۔ لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے، خاموش ہو کر کے بیٹھ گئے، اور آپ کو یہ سن کر کی تعجب ہوگا سلطان کا جب انتقال ہوا نا، ترکے میں صرف 1 دینار چھوڑا، 47 درہم چھوڑے، نہ کوئی باغ چھوڑا، نہ کوئی مکان چھوڑا، نہ کوئی جائیداد چھوڑی۔ اور جب کفن پہنانے کی باری آئی تو اتنا پیسہ نہیں تھا کہ جس سے کفن خریدا جائے، تو پیسہ قرض لے کر کے سلطان کا کفن خریدا گیا۔ یہاں تک کہ قبر میں جب گھاس کے پولے خریدنے کی باری آئی تو گھاس کے پولے بھی قرض لے کر کے سلطان کی قبر کے اندر رکھے گئے۔ وہ مرد مجاہد جس نے اپنی زندگی پوری کی پوری یا تو خیمے میں گزار دی یا گھوڑے کی پیٹھ پہ گزار دی، اور اپنے خاص سے ایک مرتبہ کہا تھا میرا دل یہ چاہتا ہے میں دنیا کے لوگوں کو چھوڑ دوں، ساحل کے کنارے پہ نکل جاؤں، ان جزیروں میں جاؤں اور جا کر کے اسلام کا پرچم بلند کروں، اور یا پھر اسلام کی راہ کے اندر خود شہید ہو جاؤں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت پہلے دیکھ لیا تھا، کہا تھا میری نظریں دیکھ رہی ہیں بیت المقدس اور فلسطین کا علاقہ ہمیشہ خون کے اندر ڈوبا رہے گا۔ اللہ نے اس کو نگاہیں عطا فرمائی تھی، اسی لیے سلطان نے اپنی دوربین نگاہوں سے دیکھ کر کے بہت پہلے کہا تھا کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس قوم کو جو ہے وہ عیاشی کے اندر ڈبو دیا جائے، اور فرمایا جس قوم کا نوجوان بیدار رہتا ہے وہ قوم ہمیشہ ترقی کرتی ہے۔ اور ایک موقع میں سلطان نے کہا تھا خدا نہ کرے اگر مسلمانوں کا بیڑا اگر کبھی غرق ہوگا تو کافروں کے ہاتھوں نہیں، خود مسلمانوں کے ہاتھوں غرق ہوگا۔ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، سلطان نے کہا تھا میں دیکھ رہا ہوں کہ اسلام کا اگر نام باقی بھی رہے گا تو وہاں پر مسجدیں کم ہوں گی، عیاشی کے اڈے زیادہ ہوں گے۔ اور پھر سلطان نے کہا تھا میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ دشمن ہمیں جس راستے پہ ڈالنا چاہتا ہے کہ ہماری بچیاں بالوں کو کھول کر کے باہر گھومتی رہیں، میں دیکھ رہا ہوں وہ دور آئے گا کہ مسلمانوں کی بچیاں صلیبیوں کی طرح اپنے بالوں کو کھول کر کے گھومیں گی۔ اس مرد قلندر نے اپنی نگاہوں سے جو مستقبل اور فیوچر کا نقشہ دیکھا تھا، آج کئی صدیوں کے بعد میں وہ پورا کا پورا منظر ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ سلطان نے اس دور میں جو حقیقت ہمیں بتا دی تھی وہ حقیقت یہی ہے کہ جو قوم اپنے اسلاف کی روایتوں کو چھوڑ دیتی ہے پھر وہ قوم زندہ نہیں رہتی بلکہ مردہ ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے اندر جو مردگی چھائی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ حالات بڑے عجیب ہو رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے اعمال اچھے نہ ہوں گے تو ہمارے حالات پھر کیوں نہیں خراب ہوں گے؟ 10 سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، داستان تک بھی نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں، تمہیں جو ہے وہ موسم کا رخ بھی پہچاننا نہیں آتا۔ ان حالات میں بھی ہمارا نوجوان اتنا جو ہے وہ عیاشیوں کے اندر مگن ہے۔ آج
پوری تقریر سن کر بھی ہمارا نوجوان جب جاتا ہے نا تو جو تقریر سننے کے بعد وہی کرتا ہے جس کو کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو حالات کیسے بدلیں گے؟ سلطان نے اپنے دور کے اندر عیاشیوں کے اڈوں کو بند کیا، شرابوں پہ پابندی لگائی، گمراہوں کا ڈٹ کے رد کیا۔ آج ہمارا نوجوان انہی چیزوں کے اندر ڈوبا ہوا نظر آتا ہے، بد مذہبوں سے میل جول رکھ کر کے اپنی آخرت کو تباہ کرنے میں لگا ہے۔ نوجوان عیاشیوں میں ڈوبا ہے اور ہمارا بوڑھا جو ہے نا وہ بد مذہبوں کے ساتھ میل جول میں لگا ہوا ہے۔ جب بوڑھے اور جوان سب کا یہ حال ہو جائے تو اس کے بعد میں رحمت کی چھتریاں اللہ قوموں کے اوپر نئی تانا کرتا ہے اور پھر قوم کا زوال آنا یقینی ہو جاتا ہے۔ آج کے اس دور میں میں نے ایک ہلکی سی جھلک دکھائی ہے۔ اگر کامیابی اور کامرانی کا نقشہ دیکھنا چاہتے ہو تو سلطان کی پوری تاریخ پڑھو، اس مرد مجاہد نے کیا کارنامے انجام دیے تھے، ہماری کامیابیوں کی کیا رائے، کیسے کیسے پگھلایا گیا تھا سلطان کو، لڑکیاں دے کر، شراب دے کر، لیکن سلطان کو اللہ نے اتنا مضبوط کردار دیا تھا، اتنا مضبوط کردار دیا تھا کہ بڑے سے بڑا حسن اور بڑے سے بڑا نشہ بھی سلطان کے پاؤں کو نہ ڈگمگا سکا۔ آج ہم موبائل میں لگے ہیں، انسٹاگرام، فیس بک پہ لگے ہیں، ہمارا دشمن ہمیں عیاشیوں میں ڈبو رہا ہے ان کے ذریعے اور اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو رہا ہے۔ سلطان نے جو کہا تھا آج وہ سب ہو رہا ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو سلطان نے جو بتایا تھا اس نقش قدم پہ چلو، ہزاروں کروڑوں رحمتیں ہو اس مرد مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر، جس نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے اپنی ساری زندگی کو جو ہے وہ لگا دیا تاکہ اسلام کا پرچم پھر بلند ہو اور دنیا کے اندر اسلام کی بہار آئے۔ نسلیں یاد کریں گی سلطان کو، لوگ مر جاتے کوئی نہیں یاد کرتا، یہ جتنے عیاشیوں میں لگے مر جائیں گے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ آج صدیوں بعد بھی سلطان کو لوگ سلام کرتے، کیوں؟ جو اپنے لیے جیتا وہ مر جاتا ہے اور جو اسلام کے لیے جیتا وہ مر کے بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ اللہ رب قدیر اس مرد قلند پر رحمتوں کی بارشیں نازل کرے، اور خاص طور سے میرا پیغام یہی ہے، ایسے مجاہدین اسلام کی تاریخ پڑھیں جس دور میں سلطان صلاح الدین ایوبی شام کے اندر فتوحات کر رہے تھے، اسی دور کے اندر ہندوستان کے اندر شہاب الدین محمد غوری جو ہے وہ فتوحات کر رہے تھے۔ سلطان شہاب الدین غوری کے سر پر دعائیں تھی خواجہ غریب نواز کی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے سر پہ دعائیں تھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور سلطان نور الدین زنگی کو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مقام خاص حاصل تھا۔ تو جو بھی کامیاب ہوتا ہے اس کے سر پر کسی نہ کسی بزرگ کا سایہ ضرور ہوتا ہے۔ آج بزرگوں کو چھوڑ کر، علماء کو چھوڑ کے تم کیا چاہتے ہو؟ تم کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ کامیابی کو تم بار بار جھنجھوڑ کے ہلا کے دیکھ لو، کامیابی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ ان بزرگوں سے جڑو، وہابیہ دیابنا ہمیں ان بزرگوں سے کاٹ کر کے آج ہمیں جو ہے وہ کس انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ میں نے کتنی بار تاریخ بیان کی، تقسیم ہند کے وقت کی تاریخ پڑھو، خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے وقت کی تاریخ پڑھو، ہر دور میں وہابیوں نے اسلام کے پیٹ کے اندر خنجر پھونکا ہے۔ لہذا ہمیشہ تم اہل سنت کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے رہو، اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھو۔ اللہ رب قدیر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔